السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ اردو ادب سے متعلق ایک نیا ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، مرثیہ سے متعلق ہم تقریباً 4 یا 5 ویڈیوز بنا چکے ہیں جو ہمارے چینل پہ موجود ہے، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یو جی سی کے سلیبس کے مطابق جو مواد ہیں تقریباً میں نے پورے مکمل کر لیے ہیں اس میں۔ اور آج ہم یو جی سی سے انہی مرثیہ سے متعلق جو ہے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، تیاری کرتے وقت میرے خیال میں ہمیں سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں طریقے سے چیزوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں۔ بہت ساری دفعہ ہم چیزوں کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں وہ صحیح سے یاد نہیں رہ پاتا، جس کی وجہ سے ہم یا تو کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اور صحیح سے جواب نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ان موضوعات پہ ہم جو ہے سوال و جواب کی شکل میں جو ہے کچھ اہم کوشچنس کو ہم یہاں ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم مرثیہ سے متعلق کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، عربی زبان کا لفظ ہے۔ نمبر 2، مرثیہ کے کیا معنی ہے؟ جواب، مرثیہ کا معنی میت پر رونا اور بیان کرنا، رونا دھونا جو ہوتا ہے وہ بیان کرنا اور رونا۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایز اے صنف، ایک صنف سخن ہونے کی حیثیت سے مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ جواب، ایسی نظم کو جس کا موضوع واقعات کربلا اور شہادت اہل بیت ہوں، مرثیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال، مرثیہ نگاری کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ سودا کو کہا جاتا ہے۔ مرثیہ نگاری کا نقاش اول سودا کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم مطلق مرثیہ بولیں تو وہ واقعات کربلا اور شہادت اہل بیت سے متعلق جو نظم ہو اس کو ہم نظم کہتے ہیں، لیکن جو شخصی مرثیہ الگ ہے۔ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں کسی خاص شخص کی وفات پر اظہار تعزیت کیا جائے اور اوصاف و خصائل کو بیان کیا جائے، تو ایسے مرثیہ کو ہم شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ نمبر 7، مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کیا کیا ہیں؟ جواب یہ ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین، یہ 8 اجزاء ترکیبی ہیں۔ سوال نمبر 8، اردو میں اور دکنی اردو میں مرثیہ کا آغاز کس تصنیف کو سمجھا جاتا ہے؟ یہاں پہ 2 چیز سمجھے۔ ایک، جب مطلق اردو کی بات کی جائے اردو میں، یا یہ کہ دکنی اردو میں مرثیہ کا آغاز کسے سمجھا جاتا ہے، تو ان دونوں کا جواب یہی ہے: اشرف بیابانی کے نوسرہار کو اردو میں بھی اور دکنی اردو میں بھی مرثیہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو مرثیہ لکھا گیا وہ اشرف بیابانی نے لکھا نوسرہار کی شکل میں، نوسرہار ان کا نام ہے، اور سنہ تصنیف 1503 عیسوی، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ اردو میں مرثیہ کا آغاز کسے سمجھا جاتا ہے یا دکنی اردو میں مرثیہ کا آغاز کسے سمجھا جاتا ہے؟ اشرف بیابانی کے نوسرہار کو۔ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز کسے سمجھا جاتا ہے؟ روشن علی کے عاشور نامہ کو، جو کہ 1688 میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فضل علی فضلی کی کربل کتھا کا نام آتا ہے، تو روشن علی کے عاشور نامہ کو شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز مانا جاتا ہے۔ نمبر 10، کس صدی کو مرثیہ کا دور تعمیر کہا جاتا ہے؟ دور تعمیر کس صدی کو کہا جاتا ہے؟ 19ویں صدی کو دور تعمیر کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کو مرثیہ کا دور تعمیر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مرثیہ نے حیت و بیان ہر اعتبار سے ترقی کی، حیت کے اعتبار سے بھی اور بیان، اظہار بیان اور پیرایہ بیان جو ہوتا ہے اس اعتبار سے بھی ترقی کی تھی، اس لیے 19ویں صدی کو دور تعمیر کہا جاتا ہے مرثیہ کا۔ سوال، لکھنؤ کے پہلے دور کے مرثیہ نگاروں میں کن لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے؟ لکھنؤ کے پہلے دور کے مرثیہ نگاروں میں، جواب، افسردہ، گدا، احسان اور حیدری کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ لکھنؤ کے مرثیہ نگار، پہلے دور کے مرثیہ نگاروں میں ان کا نام لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال، میر ضمیر نے مرثیہ کو کس طرح ترقی دی؟ میر ضمیر نے مرثیہ کو کس طرح ترقی دی؟ جواب، فنون حرب سے متعلق علوم اور رزمیہ پہلو پر زور دے کر کو پرزور انداز میں فنون حرب سے متعلق علوم اور رزمیہ پہلو پرزور انداز میں
مرثیہ میں شامل کر کے ترقی دی. یہاں پہ کچھ غلط لکھا ہوا ہے، مطلب ٹائپنگ مسٹیک لگ رہی ہے. فنون حرب سے متعلق علوم اور رزمیہ پہلو پر زور دے کر یا رزمیہ پہلو کو پرزور انداز میں شامل کر کے ترقی دی. یعنی انہوں نے رزمیہ جو ہے پہلو ہے اس پہ بہت زیادہ زور دیا، اور خاص کر کے اوزار اور فنون حرب سے متعلق جو علوم ہیں ان کو جو ہے مرثیہ کے اندر شامل کیا. اس طریقے سے انہوں نے مرثیہ کو ترقی دی. سوال، حزیں کس شاعر کا تخلص تھا؟ جواب، میر انیس کا تخلص حزیں تھا. پہلے انہوں نے اپنے استاد ناسخ کے کہنے پہ انیس تخلص اختیار کیا. نمبر 14، جدید مرثیہ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ جوش ملیح آبادی نے آل رضا کو آل رضا، ٹھیک ہے، آل رضا کو جدید مرثیہ کا بانی قرار دیا ہے، اور آل رضا نے تقریباً 20 مراثی لکھے ہیں. کس نے؟ جوش ملیح آبادی نے آل رضا کو جدید مرثیہ کا بانی قرار دیا ہے. نمبر 15، مرثیہ گوئی کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ تو مرثیہ گوئی کا امام مرزا سلامت علی دبیر کو کہا جاتا ہے. نمبر 16، مرزا دبیر کے استاد کون ہیں؟ مرزا دبیر کے استاد کا نام بتائیں، یا استاد کون ہے؟ مرزا دبیر کے استاد کا نام میر مظفر حسین ضمیر تھا. میر مظفر حسین ضمیر ہے نا. ابھی اوپر بات آئی تھی کہ میر ضمیر نے مرثیہ کو کس طرح ترقی دی، تو یہ ان کے استاد تھے. میر مظفر استاد تھے میر مظفر حسین ضمیر. نمبر 17، میر انیس کے والد کا نام کیا ہے؟ تو انیس کے والد کا نام میر مستحسن خلیق ہے، اور دادا کا نام میر حسن ہے جو سحر البیان لکھے ہیں، اور پردادا کا نام میر ضاحک ہے جو ایک ہجوگو شاعر گزرے ہیں. ٹھیک ہے. مرزا دبیر کے بے نقط مرثیہ کا مطلع کیا ہے؟ مرزا دبیر نے ایک مرثیہ لکھا بے نقط، جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. اس کا مطلع کیا ہے؟ مطلع یہ ہے، ہم طالع ہما مراد ہم رسا ہوا. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلع ہے. سوال، اس بے نقط مرثیہ میں دبیر کا تخلص کیا ہے؟ دبیر انہوں نے تخلص تو دبیر ان کا ہے، لیکن اس بے نقط مرثیہ میں انہوں نے کیا تخلص استعمال کیا؟ عطارد. کیا؟ عطارد تخلص استعمال کیا. مرزا دبیر تو مرثیہ گو ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کس صنف سے کیا؟ جواب، غزل سے کیا. نمبر 21، مولانا آزاد نے آب حیات میں انیس و دبیر میں سے کس کو فوقیت دی ہے؟ یعنی مولانا آزاد نے آب حیات کے اندر جو انیس و دبیر کا موازنہ کیا تو ان میں کس کو فوقیت دی ہے؟ مرزا دبیر کو. سوال، شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر میں کس کو فوقیت دی ہے؟ موازنہ انیس و دبیر جو انہوں نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے کس کو فوقیت دی ہے؟ میر انیس کو. ٹھیک ہے. آگے نمبر 23، جوش ملیح آبادی کے پہلے مرثیہ کا نام بتائیں. جوش ملیح آبادی نے جو پہلا مرثیہ لکھا وہ کیا ہے؟ ان کا نام آواز حق. دہلی مرحوم کس کا مرثیہ ہے؟ حالی کا لکھا ہوا مرثیہ ہے. سوال، دہلی مرحوم مرثیہ کا مطلب بتائیں. جواب، مطلب یہ ہے، تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز. سوال نمبر 26، میر انیس کے مراثی کے کل کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ ہے نا، 5 مجموعے، یعنی کل 5 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. سوال، وہ کون سا شاعر ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے اپنی غزلیں بیچ کر زندگی گزارتا تھا؟ میر مستحسن خلیق. ابھی دیکھیے اوپر بات آئی تھی میر مستحسن خلیق کون ہے؟ میر مستحسن خلیق میر انیس کے والد کا نام ہے. ابھی آیا ابھی یہ میر انیس کے والد کا نام میر مستحسن خلیق ہے. وہ میر مستحسن خلیق ہیں جو اپنی غربت کی وجہ سے اپنی غزلیں بیچ کر زندگی گزارتے تھے. ٹھیک ہے. سوال، میر انیس کا کیا نام ہے اور وہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ جواب، میر انیس نام جو ہے میر ببر علی تخلص انیس ہے. نام ببر علی، میر ببر علی اور تخلص انیس، اور وہ فیض آباد میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ فیض آباد میں. تو میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے. انیس کی شادی کس سے اور کتنے عمر میں ہوئی؟ انیس کی 19 سال کی عمر میں فاطمہ بیگم سے. کتنے میں؟ 19 سال. جب یہ 19 سال کے تھے تو انیس کی شادی 19 سال کی عمر میں فاطمہ بیگم سے 1822 میں ہوئی. انیس کا انتقال کہاں اور کب ہوا؟ لکھنؤ میں 10 دسمبر 1874 کو ہوا. لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا اور 10 دسمبر 1874 میں. نمبر 31، سوال نمبر 31، انیس نے کس عمر میں شاعری کا آغاز کیا؟
13 साल की उम्र में, यानी जब वो 13 साल के थे तो शायरी करना शुरू कर दिया उन्होंने। 32, अनीस को किन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ था? उम्दा किताबों का और कुत्ता बिल्ली पालने का ज़्यादा शौक़ था। 33, मीर अनीस के उस्ताद कौन है? तो अनीस के उस्ताद नासिख हैं, जैसा कि पहले आया है कि इनका नाम हज़नी था और अपने उस्ताद नासिख के कहने की बिना पर ही इन्होंने क्या किया, अपना तखल्लुस अनीस अख्तियार किया था। ठीक है। सवाल, अनीस के मरासी किस हैयत में है? जवाब, मुसद्दस की हैयत में। किस हैयत में? मुसद्दस की हैयत में। अनीस ने अपना पहला मरसिया किस उम्र में कहा था? 14 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में इन्होंने शायरी का आगाज़ किया और 14 साल में इन्होंने अपना पहला मरसिया कहा। दर्ज झेल अशार किसके हैं? नमखान तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिक़ बंद है सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पाँचवीं पुष्ट है शब्बीर की मद्दाही में। तो ये सवाल तो कई जगह, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पाँचवीं पुष्ट है शब्बीर की मद्दाही में, ये तो यूजीसी के सवाल में ये अशार आए भी हैं कई मरतबा। ठीक है। तो ये अशार जो है ये मतला है पूरा, ये तो नमखान तकल्लुम फसाहत मेरी, नातिक़ बंद है सुन सुन के बलागत मेरी, ये मतला है। और ये पूरे अशार जो हैं मीर अनीस के हैं। सवाल, नमखान तकल्लुम है, ये जो है नमखान तकल्लुम फसाहत मेरी, ये अनीस के मरसिए कि कौन से जिल्द में शामिल है? ये जो मरसिया है ये अनीस के जो मरासी हैं जो शाये हुए हैं अनीस के मरसिए, ये इसकी कौन से जिल्द में शामिल है? जवाब, अनीस के मरसिए जिल्द दोम में। किसमें? अनीस के मरसिए जिल्द दोम में ये मरसिया नमखान तकल्लुम फसाहत मेरी ये शामिल है। उनको मरतब किया सालिहा आबिद हुसैन ने। नमखान तकल्लुम है फसाहत मेरी किस हैयत में है और उसमें कितने बंद हैं? जवाब, मुसद्दस की हैयत में है और उसमें 102 बंद है। यानी ये जो पूरा मरसिया नमखान तकल्लुम फसाहत मेरी पूरे मरसिया में 102 बंद है और इसकी जो हैयत है वो मुसद्दस की हैयत है। सवाल, मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? बल्ली मारान में। जवाब, बल्ली मारान दिल्ली में 1803 में। तो अब देख लें, मीर अनीस जो है फैज़ाबाद में पैदा हुए और मिर्ज़ा दबीर जो है ये दिल्ली के बल्ली मारान में पैदा हुए 1803 में। दबीर कितनी साल की उम्र में दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए? दिल्ली तो पैदा हुए दिल्ली में, लेकिन ये बाद में लखनऊ चले गए। तो 7 साल की उम्र में ये दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए। दबीर के आबा अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? दबीर के आबा अजदाद जो है शिराज ईरान के रहने वाले थे। 43, सवाल नंबर 43, दबीर के उस्ताद का नाम क्या था? दबीर के उस्ताद का नाम मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर था। ये बात पहले भी आ चुकी है। ठीक है। दबीर ने कितने साल की उम्र में मरसिया गोई शुरू किया? कितने साल की उम्र में मरसिया गोई शुरू किया? 12 साल की उम्र में। कितने? और मीर अनीस के बारे में क्या था? 13 साल की उम्र में उन्होंने मरसिया गोई शुरू किया था, शायरी शुरू की थी इन्होंने 12 साल की उम्र में। ठीक है। इसको कंपेरेटिवली याद करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा और याद भी रहेगा। ठीक है। दबीर की कितनी मसनवियाँ हैं? दबीर की 3 मसनवियाँ हैं। मसनवी अहसनुल क़िसस, मसनवी मेराज नामा और मसनवी मुमताज़ नामा। ये 3 मसनवियाँ दबीर की मिलती हैं। दबीर के कितने कसीदे मिलते हैं या मौजूद हैं? ठीक है, 2 कसीदे, एक फ़ारसी में मुंतज़िमुद्दौला की मदह में, फ़ारसी में जो एक मरसिया है वो मुंतज़िमुद्दौला की मदह में है, और एक उर्दू में है जो महाराजा चंदूलाल की मदह में है। किसमें? महाराजा चंदूलाल की मदह में। तो 2 मरसिया, एक फ़ारसी में और एक उर्दू में, दो कसीदे मिलते हैं, एक फ़ारसी में और एक उर्दू में। सवाल, दबीर किसको सियाह रंगत की वजह से अज़राह मज़ाक हज़रत यूसुफ़ कहते थे? क्या कहते थे? हज़रत यूसुफ़। वो काले मीर अनीस को कहते थे, वो अज़राह मज़ाक उनको हज़रत यूसुफ़ कहते थे। सवाल, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन काँप रहा है? ये शेर किसका है? ये मिर्ज़ा दबीर का है। सवाल नंबर 49, गाज़िउद्दीन हैदर की तख्त नशीनी के वक्त मिर्ज़ा दबीर की क्या उम्र थी? यानी चूँकि ये दिल्ली से लखनऊ चले गए तो लखनऊ में गाज़िउद्दीन हैदर की तख्त नशीनी के वक्त मिर्ज़ा दबीर की उम्र क्या थी? कहते हैं उनके तख्त नशीनी के वक्त दबीर 11 साल के थे। कितने साल के थे? 11 साल के थे। लेकिन जब मिर्ज़ा गाज़िउद्दीन हैदर की जब वफ़ात हुई उस वक्त उनकी उम्र 24 साल की थी। कितनी थी? 24 साल की। तो गाज़िउद्दीन हैदर के तख्त नशीनी के वक्त
11 سال کے تھے اور ان کے وفات کے وقت دبیر جو ہے وہ 24 سال کے تھے۔ نمبر 50، مرثیہ عارف کس نے لکھا؟ جواب غالب نے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ہو گیا آپ کے 50 سوالات مرثیہ سے متعلق۔ تو اسے دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چلتے چلتے ہم آپ سے ایک درخواست کر دیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کی ویڈیوز کے لیے، جو آپ کے UGC نیٹ، اسی طریقے سے BEd اور CTET وغیرہ کی امتحان کی تیاری میں انشاءاللہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جلد ہی ہم ایک نیا ویڈیو، اس کے بعد ایک نئی ویڈیو کو لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اس میں ہم مزید سوالات، کچھ اور سوالات رہ رہے ہیں، ان کو بھی ہم کور کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔